السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین، سب سے پہلے تو کل سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آیا ہے جو ختم نبوت کے حوالے سے کچھ دنوں سے مسلسل اس پر بحث اور مباحثہ جر اور تعدیل چل رہی تھی. کیونکہ یہ فیصلہ تقریباً 20-25 دن پہلے آیا تھا، جس میں کچھ شکیں اہل علم علماء کی نظر میں قابل اعتراض تھی. اس پہ بڑے احتجاج بھی ہوئے، لیکن سپریم کورٹ نے جید علماء کرام ہمارے وطن کے ان کو مدعو کیا. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو، جو ملک میں موجود نہیں تھے، وہ ترکی میں موجود تھے، لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو بھی شامل حال کیا گیا. چونکہ یہ فیصلہ اور معاملہ ختم نبوت سے متعلق تھا، اس لیے اس میں کوئی سیاست نہیں تھی، کوئی ذاتی مفادات کا معاملہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت سے متعلق تھا. کروڑوں فرزندان اسلام جو فیصلہ آیا تھا اس سے تشویش میں تھے، کچھ شکوں پر اعتراض تھا. آپ حضرات نے میڈیا میں دیکھا ہوگا، یہ سب آج کل چل رہا ہے. لیکن بہرحال جن شکوں پر اہل علم حضرات کو اعتراض تھا، ان شکوں کو حذف کر دیا گیا ہے، اور جج صاحب نے بھی معافی مانگ لی ہے، معذرت کی ہے کہ یقیناً مجھ سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے کہ پچھلے فیصلوں کو میں تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھ سکا. کچھ چیزیں میری نظروں سے پوشیدہ تھی، لیکن بہرحال اہل علم حضرات اور دیگر فرزندان اسلام کی دعاؤں اور ان کی امنگوں کے مطابق، عین قرآن اور حدیث کے مطابق، کل ایک آئین کا فیصلہ وہ جاری کر دیا گیا ہے. یہ تمام عالم اسلام کی جیت ہے، قرآن اور حدیث کی جیت ہے، ختم نبوت کی جیت ہے. تو اس پر جتنا ہم لوگ شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ یہ پاکستان جب ہمیں حاصل ہوا تو صرف اس خطے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ایک جغرافیائی خطہ میں مل جائے. بنیادی نعرہ تو دو نظریے کا تھا. لہذا جس طرح نظریاتی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اس وطن میں، یعنی ہی اسی طرح نظریاتی سرحدات کی حفاظت کرنا بھی اہل وطن کی ذمہ داری ہے. تو آج یوم تشکر منانا چاہیے ہم سب کو، کم از کم اور کچھ نہیں تو دو رکعت صلاۃ الشکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور یہ اس فیصلے سے بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے. اور جج صاحب کا بھی، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بانگ دہل جاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا، ان کا شکریہ ادا کیا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان جب بڑے سے بڑے منصب پر پہنچ جائے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے وہ کھلے دل سے تسلیم کرے کہ بھئی میری خطا ہے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے. اور یہی جذبہ اگر ہر اہل وطن کے دل میں پیدا ہو جائے تو یقین جانیے، میں کہتا ہوں 80-90% ہمارے ملک کے مسائل حل ہو جائے. یہاں ہر بندہ انا کی آگ میں ہے، چاہے صحیح ہے غلط ہے، بس وہ ایک سٹیپ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں. لیکن انہوں نے کھلے دل سے تسلیم کیا، انہوں نے کہا کہ میری غلطی ہے، تو اللہ کو جزائے خیر دے. وہ جو کشمکش کی کیفیت تھی الحمدللہ وہ ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پچھلے جمعے پر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہجرت سے متعلق کچھ گزارشات
آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اور جیسے کہ عرض کیا گیا تھا کہ ہجرت کا جو واقعہ ہے، چونکہ اس سفر کے آخر میں اس کا آغاز ہوا تھا، تو ہم نے اپنے موضوع کو ہجرت کے حوالے سے رکھا۔ ہجرت کے مرحلے کے دو گویا کہ اس کے مرحلے ہیں، جو ہجرت کا جو واقعہ ہے اس سفر کے دو مرحلے ہیں۔ ایک یہ ہے مکہ سے غار ثور تک، اور دوسرا مرحلہ ہے غار ثور سے مدینہ منورہ کی طرف۔ کیونکہ پچھلے جمعے میں عرض کیا گیا تھا کہ مکے سے غار ثور تک یہ سفر کیسا ہوا، کیا کیا معاملات پیش آئے، تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے دہانے پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ پہلے میں اندر جاؤں گا، کہ خدا نہ خواستہ ایسے کوئی تکلیف دہ جانور یا کوئی ایسے موذی حشرات ہوں، کوئی کیڑے مکوڑے، کوئی سانپ وغیرہ، اگر وہ تکلیف پہنچائے تو مجھے پہنچائے، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، انہوں نے پورے غار کو صاف کیا، ان کے پاس ایک چادر تھی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب دیکھیں نا، ایک چادر ان کی بیٹی نے گھر میں ٹکڑے ٹکڑے کیے توشہ دانے کو باندھنے کے لیے، اور ایک چادر ان کے والد محترم غار کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، اور ایک ایک سوراخ کو اس سے بند کر رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ 2 سوراخ بچ گئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تشریف آوری کے لیے دعوت دی کہ آپ آ جائیے یا رسول اللہ، میں نے غار صاف کر دی ہے۔ تھکاوٹ تھی تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہی اپنا سر مبارک رکھ دیا، اور وہ جو 2 سوراخ بچے ہوئے تھے وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں پیروں کو رکھ دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی موذی جانور آتا ہے تو نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک سانپ موجود تھا جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک پر ڈس دیا۔ تکلیف تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری کوشش تھی کہ نبی علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ آئے، لیکن انسان کی بساط کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تکلیف کی شدت جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور وہ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے، جس سے نبی علیہ السلام کو جاگ ہوئی، اور انہوں نے پوچھا کہ ابوبکر تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ پیر میرے سامنے کر دو۔ پیر ان کے سامنے کیا گیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور دم کر دیا، جس سے وہ تکلیف جاتی رہی۔ روایت میں آتے ہیں بعد میں نبی علیہ السلام نے اس چادر کا بھی پوچھا جاتے ہوئے کہ ابوبکر تمہارے پاس وہ چادر تھی، وہ کہاں گئی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ چادر تو میں نے اس طرح پھاڑ دی، اور جو سوراخ یہاں پر موجود تھے جہاں مجھے خطرہ تھا میں نے وہاں لگا دی۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، جیسے آج کے سفر میں آپ نے ابوبکر کو میرے ساتھ کیا ہے، جنت میں جس درجے میں آپ مجھے رکھے اس درجے میں ابوبکر کو میرے ساتھ رکھنا۔ روایت میں آتا ہے جبریل امین کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو اطلاع دے دی گئی کہ یا رسول اللہ آپ کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہاں پر یہ سلسلہ بھی چل رہا تھا، ساتھ ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو یہ تنبیہ کی تھی کہ جب ہم غار میں ہوں تو آپ غیر محسوس انداز میں اپنی بکریوں کو غار کے قریب چرانا، جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی، جب ہمیں دودھ کی ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو بلا لیا کریں گے، آپ اس طریقے سے ہماری مدد کرنا۔ تو وہ اسی طریقے سے غیر محسوس انداز میں بکریاں قریب قریب چراتے، جب ضرورت پڑتی تو اوپر سے بلایا جاتا، وہ دودھ پیش کرتے، پانی پیش کرتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پیچھے جو مشرکین تھے وہ کشمکش میں تھے کہ ہم نے ہر حال میں محمد کو پکڑنا ہے۔ بعض وہ جو نبی علیہ السلام کے گھر پر پہنچے اور جب انہوں نے تحقیق کی کہ جس جگہ پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں پر تو محمد موجود نہیں ہے، وہاں پر تو حضرت علی موجود ہے، وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہاں پر تو محمد موجود تھے، یہ کیا ہوا، محمد گئے کہاں پر؟ تو یہ دوڑتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے، اور انہوں نے وہاں پر عرض کیا حضرت اسما سے، کیونکہ ان کی بیٹی وہاں پر موجود تھی، کہ محمد کہاں ہے، تمہارے والد صاحب کہاں ہیں؟
انہوں نے معذرت کر لی کہ وہ تو یہاں سے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں پوری خبر دیں. ابو جہل بڑا اور اس نے حضرت اسما کے چہرے پر زور سے تماچے رسید کیے، زور زور سے تھپڑ لگائے. لیکن وہ ظاہر ابو بکر کی بیٹی تھی، کوہ استقلال کا پہاڑ ایسے بنی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کچھ بھی کر لیں، میں آپ کو نہیں بتاؤں کہ وہ کہاں گئے ہیں. بہرحال یہ دوڑتے ہوئے آگے پیچھے جب کہیں سے نہیں معلوم پڑا تو انہوں نے انعام جاری کر دیا. انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑا ہمیں انعام رکھنا پڑے گا تو تب یہ ہمارے ہاتھ آ جائے. انعام یہ تھے کہ جو بھی محمد کو اور ان کے ساتھی ابو بکر کو زندہ پکڑ کر لائے یا ان کا سر قلم کر کے نعوذ باللہ لے کر آیا تو 100 اونٹوں کا انعام انہیں دیا جائے گا. سراقہ ابن مالک کے عرابی تھے، دیہاتی تھے، وہ خود اپنا واقعہ بعد میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں موجود تھا تو مجھے بھی فکر ہوئی یہ تو بہت بڑا انعام ہے اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو یہ انعام ہمیں مل سکتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ادھر ادھر دوڑ لگائی تو ساحل، کیونکہ معروف راستہ نبی علیہ السلام نے اختیار نہیں کیا. 3 راتیں اوپر نبی علیہ السلام نے اس غار طور میں گزاری اور 3 راتیں گزارنے کے بعد نبی علیہ السلام نے غیر معروف راستے کو لیا، جو عام مدینے کی طرف جاتے ہیں اس کو نہیں لیا، ایک غیر معروف احتیاط کی وجہ سے. تو سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ میں غیر معروف راستوں کی طرف دوڑا تو وہاں مجھے ایک ساتھی ملا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے ساحل کی طرف کچھ سیاہی نظر آئی ہے، مجھے لگتا ہے وہ ہے. تو سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا یہ تو یہی ہے، لیکن اس کا یقین ختم کرنے کے لیے میں نے کہا نہیں یہ کوئی اور ہے، یہ تو بھی حال ہی میں قافلہ ہے تو ان سے کچھ چیزیں گم گئی تھی تو وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں یہ نہ جائے اور یہ بہت بڑا انعام اس کو نہ مل جائے. تو جب میں وہاں سے ہٹا تو فوراً میں گھر گیا اور میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ گھوڑے کو فلاں مقام پہ کھڑا کر دو، اور میں پچھلی جانب سے دوڑتے ہوئے اس مقام پہ پہنچا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں محمد اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا تو میرے گھوڑے کو زوردار ٹوکر لگی اور اس ٹوکر سے میں دور جا کر گرا. تو سراقہ ابن مالک کہتے ہیں یہ اس وقت تک اسلام نہیں لاتے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ سا محسوس ہوا دل میں کہ یہاں پر کچھ غلط فعل چل رہی ہے. اور عربی لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی مستقبل کے حوالے سے کوئی معاملہ طے کرتے تو وہ تیر پھینکتے تھے. تو وہ کہتے میں نے اسے تیر پھینکا اور اسے فعل نکالنے کی کوشش کی تو وہ تیر کا جو فعل تھا وہ میرے خلاف نکلا کہ تم جو کچھ بھی کرو گے ناکام نظر آؤ گے. لیکن انہوں نے کہا کہ پھر بھی میں اپنے فعل کے خلاف کیا، میں نے کوشش کی، انعام بہت بڑا ہے، کوشش تو کریں. تو وہ کہتے ہیں جب دوبارہ میں قریب پہنچا تو میرے گھوڑا گویا کہ دھنس گیا زمین میں، جیسے اس کے 2 رگنے میں دھنس گیا ہوں. اور وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ پیچھے کوئی بندہ آ رہا ہے جیسے ہمیں یہ لوگ پکڑ لیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. غار میں بھی کہا اور یہاں دوبارہ کہا کہ ابوبکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا کہ اللہم اسرعہ، یا اللہ اس گھوڑے کو بچھاڑ دے. فصرعہ الفرس، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے اس گھوڑے کو بچھاڑ دیا، وہ زمین میں دھنس گیا. جب زمین میں دھنس گیا تو سراقہ ابن مالک نے امان طلب کی اور دور سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں امان طلب کرنا چاہتا ہوں اور مجھے نکال دیجیے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور یہ نکل گیا. جب نکلا تو پھر گیا اور ان کا کہا کہ مجھے تحریری امان نامہ دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام عامر بن فہرہ سے کہا کہ اس میں ایک امان نامہ اس کو لکھ دو. اور اس کے بعد سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کچھ زیادہ راہ پیش کرنے کی کوشش کی تو نبی علیہ السلام نے اس سے معذرت کر لی اور پھر انہوں نے کہا کہ مکے میں آپ کے خلاف جو چل رہا ہے میں نے رپورٹ دے دی کہ وہ آپ کے سر پر اتنے انعام رکھا ہوا ہے. تو بہرحال نبی علیہ السلام نے صرف ان سے اتنا کہا کہ ٹھیک ہے آپ واپس جا سکتے ہیں لیکن ہمارے راز کو فاش نہ کیجیے. اور اس کے بعد جو رحمت ہے نبی علیہ السلام کی، جو نبی علیہ السلام کے انگ میں ہر وقت ہوتا تھا اپنے امتیوں کے لیے، تو سراقہ کے لیے کچھ دعائیں بھی کی اور کہا کہ سراقہ ابن مالک اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھ پہ پہنائے جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزانہ کلام تھا جو بعد میں مستقبل میں اللہ نے اس کو سچ ثابت کر دکھایا.
اس وقت تک یہ اسلام بھی نہیں لائے تھے۔ بہرحال آگے بڑھے، معبد کا خیمہ آتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اسے پانی اور دودھ طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہمارے یہاں فاقہ چل رہا ہے، اور جو کچھ جانور تھے وہ میرے شوہر لے کے گئے ہیں۔ یہ بہت نیک خاتون تھی اور یہ مسافروں کی خدمت کرتی تھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک بکری ہے لیکن بیمار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں خود دودھ دو لوں اس سے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بیمار ہے، اس میں دودھ ہے ہی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام جب اس کے قریب گئے تو بکری کو مخاطب کر کے کہا کہ دل یتیم محمد آیا ہے، میری لاج رکھنا۔ جیسے ان کے تنوں پر ہاتھ رکھا ہے تو گویا کہ چشمہ جاری ہوا۔ ابو بکر سے کہا سب سے بڑا برتن لاؤ۔ بڑا برتن لایا گیا، اس کو بھر دیا گیا اور کہا کہ یہ سب سے پہلے معبد کو خود پیش کرو۔ جب ان کو پیش کیا، قافلے والوں کو پیش کیا، نبی علیہ السلام نے خود نوش فرمایا، ان کے لیے دعائیں دی۔ بعد میں جب ان کے شوہر آئے تو وہ حیران ہوئے کہ اتنا دودھ کہاں سے اور یہ ایسے خوشبو معطر ہے، یہاں پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے چہرے والا ایک بندہ آیا تھا، ایسے کشادہ چہرہ، ایسے نورانی چہرہ، ایسے یہاں پر نورانیت تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ وہی قریش کا سردار بننے والا ہے، میں تو ان کی تلاش میں ہوں۔ روایت میں آتا ہے معبد اور ابو معبد یہ دونوں پھر بعد میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لائے، یہ مسلمان ہو گئے۔ بہرحال یہ جب آگے گئے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا اور مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو کیونکہ اس وقت بادشاہ ایک خاص قسم کا سونے کا کنگن یہ اپنے ہاتھوں میں ڈالتے تھے، جو بادشاہ کی ایک علامت ہوتی تھی کہ یہ وقت کے بادشاہ ہیں، تو وہ کنگن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا تو آپ نے سراقہ بن مالک کو بلایا اور کہا ہاتھ بڑھاؤ۔ تو مال غنیمت کے طور پر سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں وہ کنگن پہنائے گئے۔ تو جیسے وہ کنگن ان کے ہاتھ میں ایسے ڈالے گئے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کلام یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے شاید آپ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اس طرح کے جو کنگن ہیں وہ سراقہ کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 30-35 سال بعد نبی علیہ السلام کا وہ معجزانہ کلام اللہ نے سچ ثابت کر دی اور سارے صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ وہ کسریٰ ابن ہرمز کہ اس کے کنگن سراقہ ابن مالک ایک عربی دیہاتی ہے، اللہ نے اس کے ہاتھوں کو پہنا دیے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ کلام کا جو سلسلہ ثابت ہوا۔ بعد آگے بڑھتے ہیں تو مدینے میں کچھ صحابہ موجود تھے، وہاں بچیاں آئی تھی، ان کے ہاتھ میں دف تھے اور وہ بار بار ایک اشعار کا کلام پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ کہ آج تو ہم پر، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پہاڑوں میں نمودار ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے کہ آج تو ہم پر 14ویں کا چاند نمودار ہو گیا ہے، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند نمودار ہو گیا ہے، من ثنیات الوداع، ثنیات اور وداع کے پہاڑ کی چوٹیوں کے درمیان میں، ما دعا للہ داع، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخصیت ہے، ایسی ذات ہے، وجب الشکر علینا کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ان کی زبان اطہر تو ایسی ہے کہ گویا کہ ان کی آواز کو، ان کی زبان کو اللہ تعالیٰ کی دعوت کے لیے گویا کہ وقف کر دیا گیا ہو۔ نبی علیہ السلام تو اپنی زبان اطہر سے جو جملے نکالتے ہیں وہ تو اللہ کی دعوت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ مخلوق کو ملانے والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، نبی علیہ السلام ان کیفیات میں مدینے میں داخل ہوتے ہیں اور سب پر ایک شکر کا اور ایک رحمت کا ایک منظر ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سفر ہے سور سے مدینے تک، اس کی جمالیات اور اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہے، اس میں اور بھی بہت زیادہ معجزاتی اور کراماتی واقعات پیش آئے ہیں۔ مختصر ان واقعات، ان حالات میں اور ان مختصر لمحوں میں اس کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی اویئرنیس ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر کتنی بڑی عظیم قربانیاں دی، ہماری خاطر کہ مستقبل میں ہماری امت دین سے وہ بہرانور ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آنا ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا ہے۔ آج امت سیرت سے بہت دور جا چکی ہے۔ آج سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم ہر مسلمان، ہر بندے کے جیب میں موبائل ہے، لیکن ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔
فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیاز پہ، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے ہی ارادہ کریں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے۔ بہترین یہ ایپ موجود ہے، آپ ایک سیرت کا لکھیں، دنیا جہان کے آپ ایپ آپ کے سامنے کھل جائیں گے۔ اپنے اوپر لازم کریں کہ صبح جب اٹھیں نماز پڑھیں تو ہم نے کم از کم ایک صفحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پڑھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیسی قربانیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہر لمحے میں، ہر واقعے میں ہمارے لیے بہترین سبق موجود ہے، اور قرآن کا دعا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ۔ نبی علیہ السلام کی زندگی وہ بہترین نمونہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اور آخر دعوانا الحمدللہ۔